معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سارے جب معاملات ہو چکے، اللہ کی ذات نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، میرے محبوب جب ظاہری تمام معاملات واضح ہو چکے ہیں اور پھر بھی یہ دعوت حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب آپ ان کو واضح فرما دیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب سوال و جواب نہیں ہوں گے، اب مباہلہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ دونوں فریق اکٹھے ہوں، ہر ایک بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور دوسرے کی ہلاکت کے بارے میں، تباہی کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرے کہ مولا اس مخالف کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ جب مباہلہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ ان کو فرما دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آپ ان کو فرما دیں ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر ایک جگہ پر جب ہم سب کو بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ مستحق عذاب ٹھہریں، ان کا وجود رحمت کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، تو نجران کے عیسائیوں کا گروہ، ان کا بڑا پادری خود اس میں شامل، جنہوں نے دین کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پہلے سوال و جواب کیے، اب مباہلہ کا حکم آ گیا۔ جب یہ حکم باری تعالیٰ نازل ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا، احادیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ان کو لیا اور ان کے شوہر نامدار
جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیا اور ان کے شہزادوں جناب حضرت حسن و حسین کو لیا، تو خود یہ جناب حضرت مولا علی ہو گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات ہو گئی، اور دونوں شہزادے 4 ہو گئے، اور حضور کی ذات پاک بولیے یہ 5 تن ہو گئے۔ تو 5 تن پاک کا اب سمجھ آئیے 5 تن پاک کیوں ہے؟ یہ 5 تن پاک حضور نے اپنی ذات سمیت باقی ان نفوس قدسیہ کو لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں بڑی ضروری ہے جو میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور کی شہزادیاں تو 4 تھیں۔ یہاں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صرف اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ بھی اگر حضور کی کوئی صاحبزادی ہوتی تو سرکار ان کو بھی لے لیتے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے باقی تمام جو صاحبزادیاں تھیں اس واقعہ سے پہلے ان سب کی وفات ہو چکی تھی، وہ سب اس دنیا سے بولیے پردہ کر چکی تھی۔ صرف حضور کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، سرکار نے ان کو لیا اور ان کے شہزادوں کو لیا اور ان کے شوہر نامدار جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیا۔ حضور آ گئے میدان حق میں کہ اگر اپنے مذہب اپنے عقیدے کے محافظوں رہبروں رہنماؤں تمہیں علم کی زبان سمجھ نہیں آئی ہے، میں دلیل حق بن کے تمہیں ہر معاملہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور میدان عمل میں اترے تو یہ جو 5 تن تھے یہ دلیل حق تھے۔ یہ کیا تھے؟ حق کی دلیل تھے کہ جدھر یہ ہو حق ادھر ہوتا ہے، جدھر یہ ہو حق ادھر ہوتا ہے۔ یہ حق کی دلیل بن کر میدان عمل میں اترے۔ اب مباہلہ ہونا باقی تھا، فریق مخالف نے بھی پیش ہونا ہے، نجران کے عیسائیوں نے بھی آ کے مقابلے میں بیٹھنا ہے۔ وہ ان کے بارے میں ہلاکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ان کو ختم کر ڈال، یہ ان کی تباہی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ جو سچا ہوگا اللہ اسے محفوظ رکھے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کی نسلیں مٹا دے گا۔ یہ مقدس ہستیاں جناب حضرت سیدہ کائنات اور جناب حضرت مولا علی شیر خدا اور آپ کے شہزادے اور حضور کی ذات میدان حق کے اندر اترے تو ان پہ جو قدرت کی کرم نوازیوں کی جو برسات برس رہی تھی اس نے عیسائیوں کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے فقط ان کو ایک نگاہ دیکھا، مباہلہ کرنا تو الگ بات، مقابلے میں آنا تو الگ بات۔ میں آج ہی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے
تازہ یہ حدیث پاک پڑھی، جو عیسائیوں کا گروہ تھا اس کا جو پادری ہے، جو ان کا رہبر ہے، لیڈر ہے، وہ اپنے قافلے والوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا معاشر النصارا، او گروہ عیسائیت، تم جن ہستیوں کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہو میں انہیں حق پہ دیکھ رہا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں انہیں حق پہ دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ ہم اپنے عقیدے والے، اپنے نظریے والے، اپنی کتاب والے، اپنی تعلیم والے، دنیا کو اپنے پیغام دینے والے، لیکن حق بات یہ ہے کہ جن کے مقابلے میں ہم اب آئے ہیں ان کے مقابلے میں ہم حق پہ نہیں ہیں، حق پہ یہ ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا ہے، ان چہروں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر انہوں نے کسی پہاڑ کے بارے میں اشارہ کر دیا تو ان کی آواز کے اوپر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے بدل جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تم کون ہو ان کا مقابلہ کرنے والے؟ اگر تم نے ان کا مقابلہ کیا اور انہوں نے تمہارے حق میں بربادی کا ایک جملہ کہہ دیا، قیامت آ جائے گی، قیامت تک کوئی عیسائی زمین پہ باقی نہیں بچے گا۔ تمہاری عافیت یہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں آنے سے بچ نکلو، بھاگ جاؤ، تمہاری عافیت یہ ہے۔ اب مقابلہ کیا کرنا تھا، مباہلہ کیا کرنا تھا؟ گروہ عیسائیت بھاگ گیا۔ سارا واقعہ میرے رب نے اپنے مقدس کلام کے 3 پارہ سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ کتنے افراد تھے؟ ایک رسول اللہ کی ذات، دوسرے جناب حضرت مولا علی، اور تیسرے حضرت سیدہ کائنات اور 2 حضور کے شہزادے۔ ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں ایک بھی ہستی کو لے لیں، جناب حضرت رسول کریم کی ذات اقدس کو لیں تو حضور کون ہیں ہر اہل ایمان جانتا ہے۔ سرکار کی ذات کو میرے رب نے سارے جہان کا سردار بنایا، حضور سید المرسلین بن کے آئے، اور جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ہے؟ آپ وہ ہیں کہ ولایت کا لنگر جس کے در سے بٹتا ہے اس ہستی کا نام جناب حضرت مولا علی شیر خدا ہے، اور آپ کی زوجہ حضور کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات، جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرمائے الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، بڑی بڑی عظمت والی، رفت والی، شان والی
عورتیں اللہ نے جہاں مرد بنائے عظمت و شان والے، اسی طرح قدرت نے عورتیں بھی زمین کے اوپر بڑی بڑی عورتیں شان والی، عظمت والی، ان میں جناب حضرت حوا بھی ہیں، حضرت سیدہ ہاجرہ بھی ہیں، ان میں حضرت سیدہ مریم بھی ہیں، اور حضور کی ازواج بھی ہیں، مگر قربان جائیں حضور کی شہزادی کی پر حضور فرما رہے ہیں صحیح حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، میری فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار، اور ان کے شہزادے، ان کے بیٹے، ان کے نور نظر جناب حضرت حسن و حسین جو ہیں، جن کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے قرآن کے اندر، جو دلیل حق بن کے پیش ہوئے، یہ کون ہے؟ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ حضور کے وہ شہزادے ہیں، سرکار ان کو ہمیشہ اپنا بیٹا فرماتے، حضور ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا فرماتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ اور جو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبتیں اپنے ان شہزادوں کے ساتھ، اپنے ان بچوں کے ساتھ، ہر نواسا اپنے نانا کو پیارا ہوتا ہے، مگر قربان جائیں حسن و حسین تمہاری عظمت پہ، جو قدرت نے تمہیں نانا عطا فرمائے، کائنات میں ایسا کوئی نانا ہو ہی نہیں سکتا جی، ایسا کائنات میں کوئی نانا دونوں بھائی جناب حسن بڑے ہیں، سیدنا حسین چھوٹے ہیں، گھر میں دونوں بچے آپس میں کشتی کرنے لگے۔ محبت کا تذکرہ سنیں، دونوں بھائی آپس میں زور آزمائی، اور عرب لوگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر تو اپنی مثال آپ تھے، کشتی کرنا۔ جناب حضرت حسن حسین کو پکڑ رہے ہیں، اور جناب سیدنا حضرت حسین جناب حضرت امام حسن کو پکڑ کے اب زور آزمائی ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، سیدہ کائنات بھی تشریف فرمائے، حضرت خاتون جنت بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت حسن سے فرما رہے تھے، حضور حضرت حسن سے فرما رہے تھے، حسن جناب حسین کو ایسے پکڑ لو۔ محبت کی بات ہے نا، حضور کو ان سے پیار ہے تو امت کو ان سے کیوں نہیں پیار ہوگا؟
اس لیے میں نے محبت کے لیے یہ جملہ، یہ حدیث، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سرکار حضرت حسن سے فرمانے لگے، حسن جناب حسین کو ایسے پکڑو، جناب حسین کو ایسے پکڑو، وہ تمہاری گرفت میں آئے گا اور پھر تمہیں اسے برابری ملے گی، برتری ملے گی۔ جب یہ حضور کے جملے سنے نا حضرت سیدہ کائنات نے، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں، بڑی محبت کے لائق ہیں یہ جملے۔ حضرت سیدہ کائنات فرمانے لگی، بابا حضور آپ جانتے ہیں حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے۔ جناب حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں۔ حق چھوٹے کا بنتا ہے کہ آپ اس کی طرفداری کریں کہ حسین حسن کو ایسے پکڑو، آپ جناب حسن کو فرما رہے ہیں کہ حسین کو ایسے پکڑو۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ تو نہیں جانتی، میں اللہ کا رسول جانتا ہوں۔ فرمایا حسن کی رہنمائی میں کر رہا ہوں اور جناب حسین کی رہنمائی سیدنا جبریل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، حسن کو میں سمجھا رہا ہوں، اس کو گر میں بتا رہا ہوں، اس کی رہنمائی میں اللہ کا رسول کرنے والا، اور حسین کی رہنمائی جناب جبریل کرے۔ یہ نبیوں کے امام، وہ فرشتوں کے سردار۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کو کتنا پیار ہوگا، اپنے شہزادوں سے کتنا پیار ہوگا۔ اگر کسی معاملے کے اندر بچے رو پڑتے، جی چھوٹے بچے رو پڑتے ہیں، اب قربان جائیں اللہ اکبر، یہ کیفیت دیکھ کر شہزادے کسی معاملے کے اندر رو پڑتے تو سیدہ کائنات کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، فاطمہ میرے بچوں کو رونے نہ دیا کر، ان کو رونے سے میں رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچے تو میں رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضور ان کے لیے اپنی کیا محبتیں فرماتے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ منظر کئی دفعہ دیکھا گیا، حضور اپنی محبتیں ان کے ساتھ ایسے پیش کرتے، صحابہ کو رشک آتا، صحابہ رشک کرتے کہ جو مقام نگاہ نبوت میں قدرت نے جناب حسن و حسین کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہوتے، تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، یہ خطبہ کسی مولوی صاحب کا خطبہ تھوڑا ہے جی، یہ جو خطاب ہو رہا ہے، یہ جو پیغام حق پیش کیا جا رہا ہے، یہ حضرت صاحب کسی مولانا کا خطبہ نہیں ہے، امام الانبیاء کا خطبہ ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کا منظر ہوتا، چھوٹی عمر ہوتی، شہزادے اپنے گھر سے نکل آتے، چھوٹی عمر کی وجہ سے چلتے اور چلتے چلتے گر پڑتے، چلتے اور چلتے چلتے گر پڑتے۔ حضور منبر پہ تشریف فرمائیں، صحابہ کی نظریں سرکار پہ، حضور کی نگاہیں صحابہ پہ بھی اور اپنے شہزادوں پہ بھی۔ سرکار نے دیکھا حسن و حسین آئے ہیں، چلتے ہیں، گر پڑتے ہیں، قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ السلام تیری عظمت و شان پہ۔ حضور نے خطبہ ادھر چھوڑا، توجہ، سرکار نے خطبہ ادھر چھوڑا،
خطبہ کو ترک کیا، سرکار صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے، آگے بڑھے، اپنے شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے منبر پہ تشریف لے آئے۔ جدھر خطبہ شروع کیا تھا آگے خطبہ شروع کیا، ایک شہزادے کو ایک طرف بٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف بٹھایا، اور اپنی زبان حق سے یہ جملہ بولا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ رب سچ فرماتا ہے، تمہاری مال اور تمہارے اولاد یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ میں خطبہ دے رہا تھا لیکن بچوں کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اپنا خطبہ ترک کرنا پڑا۔ دوستان محترم، یہ کون ہیں جن کے لیے حضور اپنا خطبہ ترک کر رہے ہیں؟ یہ جنت کے شہزادے، جنت کے وارث سیدنا حسن و حسین۔ میں آخری جملے جامع ترمذی شریف کے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ہم ختم کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور اپنے اس نور نظر کو، جگر پارے کو، پیارے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کے حضور باہر نکلے۔ صحابہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی نیچے ہیں، حضور کے بیٹے پیارے شہزادے سرکار کے کندھے پہ سواری کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو عجیب کیفیت، کوئی دوسرا تو بولا نہیں، جناب حضرت عمر بول اٹھے اور جو کیفیت تھی، جو بات دل میں تھی، وہ زبان پہ لے آئے۔ کہنے لگے، پیارے حسن، بڑے بڑے لوگوں کو سواریاں نصیب ہوتی ہیں، پر تجھے تو بڑی پیاری سواری ملی ہے۔ نعم المرکب، تیری سواری شہزادے بڑی اعلی ہے، بڑی پیاری تیری سواری ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، عمر تیری نگاہ فقط ادھر ہے کہ سواری بڑی اعلی ہے، ادھر بھی تو دیکھ نعم الراکب سوار کتنا پیارا ہے۔ اللہ تو فقط ادھر دیکھ رہا ہے کہ میں امام الانبیاء ہوں، میں اپنے اس شہزادے کی سواری ہوں، تیری نگاہ فقط سواری پہ ہے، تو کہتا ہے سواری بڑی اعلیٰ ہے، ادھر بھی تو دیکھ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن حسین ہے۔ حضور فرماتے، ہائے 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 ہائے، حضور فرماتے، اللہم، ٹائم اوپر جا رہا ہے، میں یہ آخری جملہ کہنے لگا، اللہم انی احبہما فاحبہما، پیدا کرنے والے مجھے ان سے پیار ہے۔ بآواز بلند بولے سبحان اللہ۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما، اے پیدا کرنے والے مجھے ان سے پیار ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے محبت فرما، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہم صدیاں بعد آنے والے، ہمارے اندر کمزوریاں بہت ہوں گی، نمازیں کمزور، روزے کمزور، حج کمزور، صدقات و خیرات کمزور، باقی چیزوں کے اندر ہم کمزور ضرور ہوں گے، لیکن ایمان کے ساتھ بتائیں ہم وہ ہیں جنہیں حضور کی آل سے پیار ہے، جنہیں حضور کی آل سے پیار ہے، حضور کے اصحاب سے پیار ہے، حضور کی ہر نسبت سے ہمیں پیار ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اسی عقیدے کی پر موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔